من بہتے می کی سرگوشی، تن جنگل کا جادو، اور روٹھے مجھ سے دور رہے، دیکھے نہ مجھے گر تو، میرے پیروں نیچے لیٹ جلے، میرے اندر گونجے ہو۔ کیا اسی طریقے سے ایک نظم کی ہے ضبط، جو اگرچہ ذاتی دکھ کی ہے لیکن اس میں بھی انہوں نے ڈائمینشن پیدا کی، نفسیاتی گہرائی کی پیدا کی اور سب کی کہانی بنا دیا۔ تھام لو بہتا ہوا درد رگوں میں اپنی، باندھ لو اپنے قدم، یا وقت رکھو دہلیز پہ اور گھڑی مت دیکھو، مت یہ احساس کرو دھوپ کہاں تک پہنچی، بھول جاؤ کہ کہاں پہلا ستارہ ہوگا، ورنہ کب ہجر کی وحشت میں گزارا ہوگا۔ انہوں نے ایک قرۃ العین حیدر پر بھی نظم لکھی، تو یہ اس بات کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہمارے ادب میں جو جن سطح کے لوگ ہیں اور بڑے گریٹ لوگ ہیں وہ اس کے زیر مطالعہ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر پر انہوں نے نظم لکھی، بہت اچھا کیا، لیکن قرۃ العین حیدر سے بہت ساری باتیں انہیں ابھی سیکھنا، انہیں یہ بات سیکھنی ہے قرۃ العین حیدر سے کہ ادب میں زنانہ اور مردانہ ڈبہ نہیں ہوتا، بہت اچھے، اور انہیں یہ سیکھنا ہے کہ زندگی پر ایک دانشورانہ نظر ڈالنا کوئی گناہ نہیں۔ بہت اچھے، تو یہ نظم بھی مجھے اچھی لگی ان کی۔ اب خواب دیکھیں گے ان کی ایک نظم جو اجتماعی حوالوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ نہیں ہے خوف اگر خواب رنگ کھو بیٹھے، ہماری آنکھ سلامت ہے خواب دیکھیں گے، ہم آسمان سے ستارے سمیٹ لائیں گے، اسی زمین پہ پھر دیپ جگمگائیں گے۔ ذرا غزل کی طرف آتے ہیں، یہ مجھے ان کی نظمیں پڑھتے ہوئے بھی احساس ہوا اور ان کی غزلیں پڑھتے ہوئے بھی احساس ہوا کہ جو ہماری روایتی تنقید ہے اس سے بھی یہ آگاہ ہیں، اور جو اصناف کا مسئلہ ہے اس سے بھی آگاہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نظمیں جو بنائی ہیں ان میں بندوں پر مشتمل نظمیں بھی ہیں، مسلسل نظمیں بھی ہیں، یہ کافی والی نظم بھی میں نے آپ کو سنائی جو میں لکھی ہوئی ہے، مثنوی کے فارم میں بھی نظمیں موجود ہیں، مرہ نظمیں بھی موجود ہیں، تو یہ اتنی اصناف کے اعتبار سے بہت سی فارم کا جو اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے تو ان کی آگاہی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح سے غزلوں کے اندر ان کی غزل کا اپنا ایک فلیور موجود ہے، جو کہ اگرچہ غزل کے اندر جو تہداری ہوتی ہے اور جو گمبھیرتا ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ادھر کی نظموں کے بارے میں کہا کہ جو جہتیں ہیں یا تہداری ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے، وہ غزلوں میں بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ بات بنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج کوئی بھی تخلیق کار خود اپنے لیے خود ہی چیلنج ہوتا ہے، اگر اس کی نگاہوں میں اس کی وہ اچھی اچیومنٹس رہیں اور اس کی وہ زکندے رہیں جہاں وہ اپنے عروج پر ہے، تو وہ اس کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے، اس کے اگلے سفر کو متعین کر سکتی ہے اور بہتر کر سکتی ہے۔ تو غزلوں میں بھی انہوں نے یعنی اپنی معلومات کا یوں اظہار کیا جو شرعی تنقید کی معلومات ہیں، کہ ایک تو انہوں نے ایسی غزل لکھی اس میں جو ساری کی ساری متنوں پر مشتمل ہے، پھر دو غزلیں اس میں ایسی ہیں کہ جس میں ایک بحر کا ایک مصرے میں 2 بار استعمال کر کے بحر خاصی طویل کر لی۔ اچھا، اب یہ جو طویل بحر ہے اس سے بڑے بڑے اساتذہ خوف کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں پھیلاؤ اتنا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے بھرتی کے لفظ آپ کو ڈالنے پڑتے ہیں مصرے کے اندر، لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ امبرین نے یہ مرحلہ ساتھ کیا ہے، اور وہ بڑی طویل بحر ہماری، اور پتہ نہیں یہاں اس نے مساوات بڑی قائم رکھی ہے کہ ایک غزل میں جو ہے آخر پر شہزادہ ہے اور دوسری غزل میں شہزادہ ہے، یہ ناانصافی